اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الانعام، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 156۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ ان تاکہ، تقولو یہ نہ کہو، انما کہ انزلا اتاری گئی تھی، الکتاب کتاب، علی پر، طائفتین دو گروہوں، من قبلنا ہم سے پہلے، وان اور، کننا ہم تھے، ان سے، دراستہم ان کے پڑھنے پڑھانے، لغافلین بالکل بے خبر۔ آیت مبارکہ کا گزشتہ آیت کے ساتھ جو ربط ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس سے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر بیان فرمایا قرآن مجید کے نزول کا ذکر۔ قرآن مجید ہم نے نازل کیا، اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ باعث برکت ہے، سو تم اس کی پیروی کرو۔ اس سے پچھلی آیت کے اندر اللہ پاک نے تورات کا ذکر کیا، اور اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ پاک نے قرآن مجید کا ذکر فرمایا۔ اب یہاں پر اللہ پاک بتا رہا ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیوں کیا، قرآن کے نزول کی غرض و غایت کیا تھی، قرآن کے نزول کی ضرورت کیا تھی۔ دیکھیے گا آیت مبارکہ کو، ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے قرآن کو اتارا، ہم نے قرآن کو اس لیے اتارا تاکہ تم یہ نہ کہو کہ اتاری گئی تھی کتاب تو صرف دو گروہوں پر ہم سے پہلے۔ اب یہ دو گروہ کون سے ہیں؟ چونکہ سرزمین عرب پر یہی دو گروہ بہت بڑے بڑے گروہ تھے۔ ایک گروہ تھا یہود کا، اور ایک گروہ تھا عیسائیت کا۔ تو اللہ پاک نے یہود اور نصارہ، یہود اور عیسائی، ان دونوں کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا کہ ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے کہ کہیں تم اللہ تعالیٰ کی جانب یہ اعتراض منسوب نہ کر دو۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے دو گروہوں پر تو کتاب اتاری تھی، ہماری طرف تو اللہ تعالیٰ نے کتاب ہی کوئی نہیں اتاری۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری طرف بھی کتاب اتارتا تو ہم اس کے اوپر ایمان لے آتے۔ اس کا ذکر اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے، لیکن یہاں پر صرف اتنی بات سمجھ لیجئے کہ کفار و مشرکین کو بتایا جا رہا ہے کہ اے کفار و مشرکین، تمہارے اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے۔ کون سا اعتراض؟ کہ تم یہ نہ کہو کہ یہود و نصارہ کے لیے تو کتاب آئی، ہمارے لیے تو کتاب ہی کوئی نہیں آئی۔ وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ ہم تو ان کے پڑھنے پڑھانے سے بالکل بے خبر تھے۔ یعنی جب ہماری طرف کتاب کوئی نہیں آئی تو ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بھی بے خبر تھے۔ کتاب آتی تو ہم پڑھ لیتے۔ وہ تو پچھلے دو گروہوں پر، یعنی یہود اور نصارہ پر کتاب آئی، ہماری طرف تو کتاب ہی کوئی نہیں آئی۔ اب آگے دیکھیے گا اگلی آیت مبارکہ کے اندر بھی اللہ پاک نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ دیکھیے گا آیت کو، او تقولو یا یہ نہ کہو، لو کہ، انا اگر، انزلا اتاری گئی ہوتی، علینا ہم پر، الکتاب کتاب، لکننا تو ہوتے ہم، اہدا زیادہ ہدایت پانے والے، منہم ان سے۔ اتنی بات آپ اگر پہلے سمجھ لیں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، او تقولو لو انا انزل علینا الکتاب، یا تم یہ نہ کہو کہ اگر اتاری گئی ہوتی ہم پر کتاب، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ تو ہوتے ہم ان سے زیادہ ہدایت پانے والے۔ تمہارے اللہ پاک نے دونوں اعتراضات کو دور کر دیا۔ یہ اعتراض کہ ہماری طرف تو کتاب کوئی نہیں آئی، یہ اعتراض بھی دور کر دیا،
اور یہ اعتراض کہ اگر ہماری طرف کتاب نازل کی جاتی تو ہم ان دو گروہوں سے بھی زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، کیونکہ تم کہتے کہ وہ تو کم عقل لوگ تھے، کم فہم لوگ تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر صحیح طور پر غور نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی کتابوں کو سمجھا نہیں ہے، تو ہم چونکہ بڑے زیرک لوگ تھے، بڑے دانا لوگ تھے، ہماری طرف کتاب آتی تو ہم تو ان سے بھی زیادہ آگے نکل جاتے ہدایت کے اندر۔ تو اللہ پاک نے فرمایا تمہارا یہ اعتراض، دونوں اعتراضات تمہارے اللہ پاک نے دور کر دیے ہیں، تمہاری ہدایت کے لیے، تمہاری اصلاح کے لیے، تمہاری رہبری اور رہنمائی کے لیے آ گئی ہے کتاب۔ دیکھیں آیت کا اگلا حصہ، فقد جاءکم بینۃ من ربکم، فقد جاءکم بے شک آ گئی تمہارے پاس، بینۃ روشن دلیل، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، لو بھئی آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل۔ یہ قرآن روشن دلیل ہے، وہدن اور یہ قرآن ہدایت ہے، ورحمتن اور یہ کتاب رحمت ہے، فمن اظلم ممن کذب، فمن تو کون، اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن کذب اس سے جس نے جھٹلایا، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کو، وصدف اور منہ پھیرا عنہا ان سے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تمہاری طرف روشن دلیل آ گئی تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ عظمت نمبر 1 ہو گئی کہ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے روشن دلیل فرمایا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا یہ قرآن ہدایت ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا یہ قرآن رحمت ہے۔ اس روشن دلیل کے آ جانے کے بعد، اس ہدایت کے آ جانے کے بعد اور اس رحمت کے آ جانے کے بعد اب اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے منہ پھیرے گا، فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، تو کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو، وصدف عنہا اور منہ پھیرا ان سے۔ اب جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے منہ پھیرے، اعتراض تو ختم ہو گئے، اب تمہارے پاس کوئی بچنے کا جواز تو ہے نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور کیا عذر پیش کرو گے، کیا بہانہ تراشو گے؟ اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے کوئی جواز باقی چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اب تمہارے ہدایت پانے کی، تمہارے کامیاب ہونے کی، تمہارے فوز و فلاح پانے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے منہ مت پھیرو، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پہ غور کرو۔ اس رب نے یہ کلام تمہاری اصلاح کے لیے اتارا ہے، اس قرآن کا انکار نہ کرو، اس قرآن سے روح گردانی نہ کرو، اس قرآن سے اپنا چہرہ مت پھیرو، اس قرآن کو اپنے من میں اتارو، اپنی روح میں اتارو، اس کے ایک ایک حکم کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ۔ سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ۔ سنجزی ان قریب ہم سزا دیں گے، الذین انہیں جو یصدفون منہ موڑتے ہیں، ان سے آیاتنا ہماری آیتوں، سوء العذاب برے عذاب سے۔ ان قریب ہم سزا دیں گے انہیں جو منہ موڑتے ہیں ہماری آیتوں سے برے عذاب سے۔ ان قریب ہم انہیں بہت شدید قسم کے برے عذاب سے انہیں سزا دیں گے جو ہماری آیتوں سے منہ موڑتے ہیں۔ عذاب کی وعید سنا دی گئی ہے، عذاب کی خبر سنا دی گئی ہے، یہ بتا دیا گیا ہے قرآن کی آیتوں پہ عمل کرو گے تو تمہارا رب تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، اور اگر اللہ کی آیتوں سے منہ پھیرو گے تو پھر بہت برا عذاب ہوگا۔ کیوں عذاب ہوگا؟ بما کانوا یصدفون، اس وجہ سے کہ وہ منہ پھیرا کرتے تھے۔ یہ جو منہ پھیرنا ہے اللہ کی آیتوں سے، جب آیات الہیہ نازل ہو گئی ہیں تو پھر بھی اپنے گھڑے ہوئے احکام، جھوٹے احکام، شیطانی احکام اور حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے والے احکام، انہی احکام کو لے کے چلتے رہو گے؟ چھوڑ دو، ان احکام کو چھوڑ دو۔
ان احکام کو ٹھکرا دو، ان احکام کو رد کر دو، یہ احکام باطل ہیں، لغو ہیں، بے بنیاد ہیں، کسی شریعت کے ساتھ، کسی پیغمبر کی شریعت کے ساتھ ان احکام کا دور دور کا بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے، نہ شریعت ابراہیمی، نہ شریعت موسوی، نہ شریعت عیسوی، کسی شریعت کے اندر یہ احکام بیان ہی نہیں کیے گئے۔ یہ تو تمہارے اپنے خود ساختہ، اپنے گھڑے ہوئے احکام ہیں، ان احکام کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بڑے ہی واضح انداز میں، کلیئر کٹ انداز میں، انتہائی عقل کے، فہم کے، شعور کے بالکل قریب کر کے اللہ پاک نے اپنی بات سمجھا دی ہے کہ اگر منہ پھیرو گے تو پھر بہت برے عذاب سے دوچار کیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الانعام آیت 157 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز سورۃ الانعام آیت 158 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔